میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو سال میں دو بہت مسرت اور شادمانی کے دن عطا فرمائے۔ ان دونوں کا تعلق قربانیوں سے ہے۔ عید الفطر بدنی قربانیوں سے تعلق رکھتی ہے کہ انسان برابر 29 یا 30 دن اپنے بدن کو اللہ کی یاد میں کھپاتا ہے، اپنے مال کو اللہ کی رضا میں لگاتا ہے، اپنی چاہتوں کو اللہ کی مرضی میں بٹھاتا ہے۔ پھر جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان 30 یا 29 دنوں کو گزار دیتا ہے، اس کے لیے طرح طرح کے وعدے ہیں، اور بڑا وعدہ جو ہر صاحب ایمان کے لیے بڑا وعدہ ہے وہ مغفرت کا وعدہ ہے۔ دوسری عید اس کا تعلق بھی انسانی قربانیوں سے ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے پسندیدہ مال سے جانور کو قربان کر کے یہ اقرار کرتا ہے کہ جب اسلام کے میرے مال کی، میری جان کی، میرے عزیزوں کی ضرورت پڑی تو میں اس سے دریغ نہیں کروں گا۔ یہ دونوں دن انتہائی خوشی اور مسرت کے ہیں۔ یہ عید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی، لیکن عید کی خوشیاں، عید کی مسرتیں بدلتی رہیں۔ قرون اولیٰ کی عید ہوتی تھی، وہ صرف اہل ایمان کا جمع ہونا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہر عید کے ساتھ عالم کا ایک نیا حصہ اسلام میں داخل ہوتا۔ ہر عید کے ساتھ عالم میں اسلام کا مزید بول بالا ہوتا۔ وہ انتہائی خوشی کی عید ہوتی تھی اور انتہائی عروج اور برکت والی عید ہوتی تھی۔ پھر جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے ہٹتا چلا گیا تو عید ملکوں سے سمٹ کر شہروں اور جنگلات اور صحراؤں سے سمٹ کر میدانوں اور مسجدوں تک محدود ہو گئی۔ عالم انسانیت کو ایک نئی عید کی ضرورت ہے۔ پوری انسانیت غم کی حالت میں ہے، پوری انسانیت سکتے کی حالت میں ہے، اور پوری انسانیت خوفاری کی حالت میں ہے۔ انسانیت ترس رہی ہے ایک ایسی عید کو جو حقیقی معنوں میں خوشیاں لائے، شہر شہر، گاؤں گاؤں، گھر گھر، فرد فرد تک خوشیاں لائے۔ اور وہ عید صرف اور صرف مسلمانوں کے ذریعے آ سکتی ہے۔ جب مسلمان اپنے آنے کے مقصد کو سمجھ لیں، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے، اور جب ہم اپنے آنے کے مقصد کو پورا کرنا شروع کر دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ پھر عید عیدگاہوں تک نہیں بلکہ عالم کے کونے کونے میں مسرتیں پھیلائے گی۔ بہرحال عید پھر عید ہے، اور مبارک اہل ایمان کا اس عظیم عیدگاہ میں جمع ہونا یہ خوشی اور مسرت ہی ہے کہ آپ حضرات دور دور سے تشریف لائے، اور یقیناً آپ کا یہ آنا اسلام کی تقویت کا باعث ہے، اہل ایمان کے حوصلے کا باعث ہے، یہ ہماری اتحاد کی علامت ہے، یہ ہمارے اتفاق کی نشانی ہے، اور اسلام کہتا ہے ہماری محبت کا ایک جیتا اور جاگتا ثبوت ہے۔
اللہ رب العالمین نے اس موقع پر قرآن پاک کی دو آیتیں ذہن میں ڈالی. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے اہل ایمان، تمہارا ہمارے ساتھ وعدہ ہو چکا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تم بک چکے ہو اور ہم نے تمہیں خرید لیا ہے. ہم نے تمہاری جانوں کو خریدا، تمہارے خیالات کو خریدا، تمہاری قربانیوں کو خریدا، تمہارے تصورات کو خریدا، تمہارے مال کو خریدا، تمہارے بول کو خریدا، تمہاری چال کو خریدا، تم کو سر سے لے کر پاؤں تک اور تم کو آسمان سے لے کر زمین تک جتنی تمہاری پراپرٹی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تم سب کو خرید لیا ہے. کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. آپ بھی بک چکے ہیں، میں بھی بک چکا ہوں، اور عالم کا ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ بک چکا ہے. کس کے بدلے بکا؟ جنت کے بدلے. اب ہم بک چکے ہیں، اللہ نے ہمیں خرید لیا ہے. اب ہمارا مزاج، اب ہماری سوچ، اب ہماری فکر یہ ہونی چاہیے ہم اللہ کا مال ہیں. ہمیں بال کے برابر بھی انحراف کی گنجائش نہیں ہے، نہ عبادات کے اعتبار سے، نہ اللہ کو ماننے کے اعتبار سے، نہ اخلاق کے اعتبار سے، نہ معاشرت کے اعتبار سے، اس لیے کہ ہم اللہ کے ہو چکے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ چاہتے کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ. اہل ایمان، تو کہ تم ہمارے ہو چکے ہو، ہم نے تمہیں خرید لیا ہے اور تمہارے اس خرید کے بدلے میں تمہیں جنت دے دی گئی ہے. اب تمہارا فرض بنتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. تم پورے کے پورے مطیعانہ انداز میں، ماننے کے انداز میں، صلح کے انداز میں، فرما برداری کے انداز میں، محبت کے انداز میں، بلکہ جنون والی محبت کے انداز میں اللہ فرماتے ہیں بس تم ہمارے بن جاؤ. یہ اللہ کا حکم بھی ہے، یہ اللہ کا پیغام بھی ہے، اور یہ میرا اور آپ کا فریضہ بھی ہے کہ ہم سلم، صلح اختیار کر لیں. ہم بغاوت اور سرکشی سے باز رہیں، ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. خبردار، کیونکہ تم اللہ کے ہو چکے ہو، اب تمہارے لیے روا نہیں ہے، اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اب تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، اب تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم اسلام کا بھی دعویٰ کرو اور اپنے رخ کو کسی اور طرف بھی موڑو. اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اسلام کو بھی پسند کرو اور اسلام کے مقابلے میں باطل کی جتنی راہیں ہیں، اسلام کے مقابلے میں باطل کی جتنی لائنیں ہیں، اسلام کے مقابلے میں باطل کے جتنے بھی چینل ہیں، اسلام کے مقابلے میں باطل کے جتنے بھی نظریات ہیں، اسلام کے مقابلے میں باطل کا جتنا بھی زور ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اہل ایمان، تمہارا باطل کی طرف جھکنا یہ تو بہت بڑا عیب ہے. اللہ فرماتے ہیں میں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا کہ تم کبھی بھول کر بھی باطل کی طرف اس طرح دیکھو گے وہ پسند کی نگاہ ہو. اللہ فرماتے ہیں خبردار، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں فرما بردار نہیں کہا جائے گا، تمہیں کہا جائے گا کہ تم نے اپنے دشمن کی پیروی کی، اور وہ دشمن طاغوت ہے، وہ دشمن باطل ہے، وہ دشمن باطل نظریات ہیں، اور ان دشمنوں کا سرکردہ شیطان ہے. اللہ فرماتے ہیں آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے اہل ایمان، تم کامل پورے کے پورے، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ہی نہیں، خیالات تک کے، عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے اللہ فرماتے تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسی لیے رمضان رکھا گیا کہ ہمیں رمضان میں، ہماری رمضان میں جو تربیت ہوتی ہے، جس طرح رمضان میں ہمارا مسجدوں کے ساتھ تعلق، جس طرح رمضان میں ہمارا شب بیداری کے ساتھ تعلق، جس طرح رمضان میں ہمارا صدقہ اور خیرات کے ساتھ تعلق، جس طرح رمضان میں ہمارا
قرآن کے ساتھ تعلق، جس طرح رمضان میں ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق، جس طرح رمضان میں ہمارا رسول اللہ اور ان کی تعلیم کے ساتھ تعلق، جس طرح رمضان میں ہمارا قرآن اور غربا کے ساتھ تعلق ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ رمضان آ کر ختم نہیں ہو گیا ہے، بلکہ رمضان کے بعد اب تم پر ایک نئی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ تم بڑے روزے کو بھی اچھی طریقے سے رکھو۔ یہ 2 روزے ہیں، یہ 2 روزے ہیں۔ ممکن ہے بہت سے بھائی سمجھے ہم ایک روزے سے واقف ہیں، یہ دوسرا روزہ کون ہے؟ انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ 2 روزے ہیں، ایک روزہ مختصر روزہ ہے، ہم اسے چھوٹا روزہ نہیں کہیں گے کہ روزے کی توہین ہوگی، ہاں اتنا ہم کہہ سکتے ہیں ایک مختصر روزہ ہے جو سحری سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ اس روزے میں ہم بہت سی چیزوں سے رکتے ہیں، حلال پانی ہے تو پینے سے رکتے ہیں، حلال غذا ہے تو کھانے سے رکتے ہیں، حلال بیوی ہے تو بوس و کنار سے رکتے ہیں، حلال چیزیں ہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے تنہائی میں ہوتا ہے آدمی، پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن پانی نہیں پیتا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک روزہ ہے، دراصل بڑے روزے کی تربیت کے لیے ہے کہ تمہارا بڑا روزہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹا روزہ تو نہیں ہے لیکن مختصر روزہ ہے، ہم اسے کہیں گے کہ یہ مختصر روزہ بڑے روزے کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے۔ یہ روزہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اور موت تک کے لیے جب رمضان آئے اور صحت ہو تو آدمی اس روزے کو رکھتا ہے۔ ایک تربیت ہوتی ہے اس کی کہ اللہ کے حکم کے مطابق جب اللہ کا حکم جس چیز کے چھوڑنے کا ہوتا ہے، یہ بندہ روزے میں ان چیزوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ اس روزے کا بھی ایک افطار ہے اور وہ غروب آفتاب کے وقت ہے، آپ کے دسترخوان لگتے ہیں اور اوپر سے آسمان پر فرشتے منتظر ہوتے ہیں، ادھر آپ افطاری کرتے ہیں، ادھر آسمان پر ہلچل مچتی ہے، ادھر آپ افطاری کرتے ہیں، ادھر اللہ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے، آپ دسترخوان پر کھاتے اور پیتے ہیں۔ اللہ چونکہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہے لیکن آپ کے کھانے کو پسند کرتا ہے، آپ کے پینے کو پسند کرتا ہے، بلکہ اگر آپ پانی کسی کو پلاتے ہیں اللہ اس پانی کے پلانے پر آپ کو اجر ہی نہیں، آپ کو مغفرت سے نوازتا ہے۔ یہ بھی ایک روزہ ہے اور اسے ہم کہیں گے مختصر روزہ ہے، تربیت کا روزہ ہے۔ اب توجہ فرمائیے، ایک بڑا روزہ ہے، ایک بڑا روزہ ہے۔ کب شروع ہوتا ہے؟ جب مسلمان بچہ، جب مسلمان بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ کیا روزہ ہے؟ اب جتنی اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں تمام سے رک جانا، یہ اس کی سحری شروع ہو گئی۔ اب اس کی عمر 20 سال کی ہوتی ہے، 25 سال کی ہوتی ہے، 35 سال کی ہوتی ہے، 50 سال کی ہوتی ہے، 90 سال کی ہوتی ہے، 100 سال کی ہوتی ہے۔ اب اسلام نے بے شمار چیزوں سے اس کو منع کیا ہے، ہر اس چیز سے رک جانا جسے اسلام نے منع کیا ہے، بس اس کا روزہ ہے۔ یہ لمبا روزہ ہے جو 70 سال کا ہے، 100 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، 30 سال کا روزہ ہے۔ یہ بھی ایک روزہ ہے، اس کا بھی ایک افطار ہے، اس کی بھی ایک عید ہے۔ چھوٹے روزے کی عید، مختصر روزے کی عید آج ہے، خوشی کے ساتھ ہے۔ جب آپ اور میں آئے اور تکبیر پڑھتے ہوئے آئے تو جگہ جگہ فرشتے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو سچوں میں سب سے زیادہ سچے ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ شخصیات میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے انسانوں کے اور جنات کے ہر مخلوق سنتی ہے کہ چوراہوں پر، گلیوں میں، راستوں کی سروں پر فرشتے اہل ایمان کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو مبارکباد دیتے ہیں، تمہیں مبارک ہو، تم روزے دار ہو، تمہیں مبارک ہو، تم آئے ہو تو آج تم اپنے رب سے مغفرت لے کر ہی جاؤ گے۔ فرشتے رش کرتے ہیں، انہیں فخر ہوتا ہے، انہیں خوشی اور مسرت ہوتی ہے جب وہ اہل ایمان کے مجمع کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت آپ بھی بیٹھے ہیں لیکن وہ ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں، یہ پوری عیدگاہ آپ کم ہیں اور فرشتے زیادہ ہیں، انہوں نے گھیر کر رکھا ہے، آپ بیٹھے ہیں لیکن وہ آپ کے استقبال میں موجود ہیں۔ ایک بڑا روزہ ہے، اور وہ بڑا روزہ کیا ہے کہ ہم اسلام میں داخل ہوں تو اللہ کی پوری مان کر زندگی گزاریں۔ ایک اسلام ہے اور ایک طاغوت ہے، ایک اسلام ہے، ایک جاہلیت ہے، ایک اسلام ہے اور ایک غیر اسلام ہے۔ ان دونوں کے فرق کو آدمی کو سمجھنا ہے۔ من چاہی زندگی طاغوتی زندگی ہے، من چاہی زندگی باطل زندگی ہے، من چاہی زندگی اسلام کے خلاف زندگی ہے، من چاہی زندگی شیطان کی پیروی ہے، من چاہی زندگی اللہ سے کٹی ہوئی زندگی ہے۔ اس بڑے روزے کا تقاضا یہ ہے ہم
آج اس عظیم اجتماع میں اللہ کے ساتھ وعدہ کریں ہم من چاہی زندگی سے باز آئیں گے، ہماری زندگی کا پل پل رب چاہی زندگی میں گزرے۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان تم کامل ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو جب تم مسجد میں جاؤ تو تم یہ سمجھو میں مسلمان ہوں، مجھے امام کے قیام میں ہے تو مجھے قیام میں رہنا ہے، امام رکوع میں گیا میں رکوع میں جاؤں گا، امام سجدے میں گیا میں سجدے میں جاؤں گا۔ اب مجھے اجازت نہیں ہے، اگر میں تھک چکا ہوں، میری کمر جواب دے چکی ہے، لیکن میں امام سے پہلے سلام پھیروں گا تو میری نماز ٹوٹ جائے گی، میں ان میں شامل ہو جاؤں گا جنہیں سرکش کہا جاتا ہے، باغی کہا جاتا ہے۔ مجھے اجازت نہیں ہے کہ امام سے پہلے میں کوئی حرکت کروں، اب میں امام کے ہر حرکت کے ساتھ اپنی حرکت کو جوڑ رہا ہوں۔ اگر ہم لاکھوں پیچھے ہیں تو ایک امام کے ساتھ ہمارا رکوع ہے، ایک امام کے ساتھ ہمارا سجدہ ہے، ایک امام کے ساتھ ہمارا سلام ہے۔ بالکل اور بالکل ایسے ہی اللہ چاہتے یہ ہیں، اللہ چاہتے یہ ہیں جب ہم اسلام میں داخل ہو گئے، اب ہمارے قائد، اب ہمارے رہبر، اب ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جس طرح مسجد میں امام کے ہر رکن میں جھکتے ہیں، ایسے تاجر ہم دکان میں ہیں، ہم دفتر میں ہیں، ہم کھیت میں ہیں، ہم باغات میں ہیں، ہم ریل میں ہیں، ہم جہاز میں ہیں، ہم پارلیمنٹ میں ہیں، ہم اسمبلی میں ہیں، ہم گھروں میں ہیں، ہم جہاں بھی ہوں ہم بحیثیت مسلمان زندگی گزاریں۔ اگر ہم نے مسجد میں اپنے آپ کو یہ سمجھا ہم امام کے تابع ہیں، اور دکان میں اگر خیال ہوا کہ اسلام کہاں چلتا ہے، کیسا اسلام ہے، کون سچائی کی تجارت کرتا ہے، کون سود سے بچتا ہے، تو میں بہت صفائی کے ساتھ کہوں گا، ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، ہم آدھے نہیں، آدھے سے آدھے بھی نہیں، اس سے بھی آدھے نہیں، ہم پھر 25% مسلمان ہیں۔ اور یاد رکھنا اسلام میں کوئی ریزرویشن نہیں ہے، اسلام ببانگ دہل اعلان کرتا ہے آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، 100% اسلام اور 100% مسلم۔ اسلام میں اس قسم کی کسی کے لیے کوئی ریزرویشن نہیں، امام کے لیے نہیں، محدث کے لیے نہیں، ولی کے لیے نہیں، غوث کے لیے نہیں، قطب کے لیے نہیں، بلکہ اس سے آگے چلیے تو پیغمبر کے لیے بھی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سے کو یاد ہوگا جو سیرت پڑھتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل اخیر وقت ہے، سیدہ عائشہ کی بالکل جھولی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بھی نہیں چبا پا رہے ہیں، آپ کو اتنی آپ کی کمزوری بڑھ گئی ہے اور آپ پر ایک قسم کی بالکل وہ طاری ہو گئی ہے، وہ آخری جو حالت ہوتی ہے، اور پھر نبی ہے، امت کا غم بھی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے مسواک کو چبا کر اللہ کے رسول کو دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بھی کر رہے تھے اور ساتھ میں پوچھ رہے تھے کیا نماز کا وقت آ گیا، کیا نماز کا وقت آ گیا۔ آپ سوچئے کچھ تو فرق ہوتا، وہ نبی ہے، امام الانبیاء ہے، اس حالت میں کچھ تو چھوٹ ہوتی، لیکن کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی ریزرویشن نہیں ہے کسی کے لیے، یہ محدث ہے، یہ ابدال ہے، یہ غوث ہے، یہ قطب ہے، اس کے لیے کچھ چھوٹ ہے، اور مزدور کے لیے کچھ ٹیکس ہے اور اس کے لیے کچھ بوجھ ہے، بالکل نہیں ہے۔ جو عمل محدث سے کرایا جا رہا ہے وہ مزدور سے بھی کرایا جا رہا ہے، اور وقت کے ولی سے بھی کرایا جا رہا ہے، بلکہ یوں کہیے پیغمبروں کے پیغمبر سے بھی کرایا جا رہا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جو موجود تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول نماز کا وقت بالکل قریب ہے، فرمایا مجھے غسل کرا دو۔ ایک بار غسل کرایا گیا، پھر کچھ بے ہوش کی طاری ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر پوچھا کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ عرض کیا کہ صفیں لگ چکی ہیں اور بلال منتظر ہے کہ آپ تھوڑا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو تو تکبیر کہی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے غسل کراؤ، پھر غسل کرایا گیا۔ پھر اللہ کے رسول پر وہ خاموشی کی کیفیت طاری ہوئی کچھ دیر تک، پھر ایسی حالت رہی۔ تیسری بار اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کیا نماز تیار ہے؟ عرض کہ اللہ کے رسول بالکل تیار ہے۔ وہ کیا بلال کھڑے ہیں، اب بس آپ کا انتظار ہے، آپ مسجد نبوی میں قدم رکھیں تو صفیں لگی ہوئی ہیں، عمر منتظر ہے، عثمان منتظر ہے، علی منتظر ہے، اور صحابہ کی مسجد نبوی میں ٹھاٹھے مار صفیں لگی ہوئی ہیں، سب آپ کے منتظر ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے غسل کراؤ، غسل کرایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے لیے قدم بڑھائے، لیکن آپ کے قدم میں کپ کپاہٹ طاری ہے، آپ کا جسم لرز رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
اب ابو بکر کو کہو، اب ابو بکر کو کہو وہ مسلمانوں کو نماز پڑھیں، وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ اور خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر کوئی ریزرویشن ہوتی اسلام میں، کچھ چھوٹ ہوتی تو محمد کو ہوتی، امام الانبیاء کو ہوتی۔ اسلام میں کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ ہم مسجد میں مسلمان ہیں اور دکان پر مسلمان نہ رہیں، ہم مسجد میں مسلمان ہو اور کھیت میں مسلمان نہ رہیں، ہم مسجد میں مسلمان ہو دفتر میں مسلمان نہ رہیں، ہم مسجد میں مسلمان ہو جنگل میں مسلمان نہ رہیں، ہم مسجد میں مسلمان ہو میدان میں مسلمان نہ رہیں۔ ایسی کوئی ریزرویشن اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، 100% مسلمان۔ کسی کے وہم و گمان میں ہو کہ میں بہت اچھا ہوں، 90% اسلام پر چل رہا ہوں، اگر 10% میں چلا تو کیا بات ہوئی، میں پھر بھی اچھا ہوں، یاد رکھیے اور سن لیجئے، اسلام قبول نہیں کرتا ہے اس آدمی کو۔ اسلام بار بار کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، ہم تمہیں کامل مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم اس خطے میں ہو جہاں تم پر ظلم کی چکیاں چلائی جاتی ہوں، جہاں تمہیں چکیوں میں پیسا جاتا ہو، تب بھی ہمارا حکم یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ تم اس ملک میں ہو جہاں تمہاری اسلامی سلطنت ہو، جہاں تمہیں سہولت سے چلنے پھرنے دیا جائے، تب بھی تمہارے لیے کوئی ریزرویشن نہیں ہے۔ تمہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تمہیں کامل اسلام میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن تم کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، ان تتقوا اللہ، جس دن تم اللہ سے کامل ڈرنے لگ جاؤ گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ رب العالمین تمہارے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دیں گے کہ تم حق اور باطل کو پہچاننے والے بن جاؤ گے۔ پھر تمہیں دور سے اندازہ لگ جائے گا یہ باطل ہے اور یہ حق ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے ہم اسلام میں کامل داخل ہوں۔ اسی کے لیے رمضان ہے، اسی کے لیے حج ہے، اسی کے لیے زکوٰۃ ہے، اسی کے لیے تلاوت ہے، اسی کے لیے صدقہ ہے، اسی کے لیے نمازیں ہیں، اسی کے لیے عید ہے، اسی لیے حج کے بڑے بڑے اجتماعات ہیں۔ ہم اس بات کو سمجھیں، ہم منی زندگی نہیں، ہم رب چاہی زندگی گزاریں۔ اور کیسی زندگی گزاریں؟ ہم بار بار یہ سوچیں کہ اسلام میں کوئی ریزرویشن نہیں ہے، اسلام ہمیں کامل مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہوں، اسلام کا درخت بنجر نہیں ہے، اسلام کا درخت بانج نہیں ہے، یہ سدا بہار درخت ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، یہ پاکیزہ درخت ہے، اس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور اس کی کونپلیں نہیں، اس کی ٹہنی آسمان تک ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کبھی باد مخالف چلتی ہے، ایسا ہوتا ہے کبھی خزاں کا موسم آتا ہے، قوموں پر حالات آتے ہیں، لیکن جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ حالات کا مقابلہ کرتی ہیں۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ حالات کے رخ پر نہیں چلتی، ان کے اندر جرأت ہوتی ہے، ان کے اندر استقامت ہوتی ہے، ان کا مزاج ہوتا ہے، وہ حالات کو اپنے تحت چلاتے ہیں۔ ان کے نوجوان، ان کے معمر اور ان کے بچوں میں یہ شعور ہوتا ہے کہ وہ باطل کے نظریات کو قبول نہیں کرتے، وہ اپنی شناخت کو ختم نہیں ہونے دیتے ہیں، ان کا یہ شعور بیدار رہتا ہے۔ وہ ہر پل یہ سوچتے ہیں کہ جس خطے میں ہم موجود ہیں، اس خطے کے حکمراں ہمیں کس رخ پر لے جانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام کا درخت بانج نہیں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کبھی خزاں آتی ہے، ایسا ہوتا ہے ایک دور تھا اندلس میں خزاں چلی تو تاتاریوں نے مسلمانوں کو تحقیق کیا، لیکن یاد رکھیے وہی تاتاری سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ اور یہ بھی کیوں ہوا کہ مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑا، رب چاہی زندگی چھوڑی تو من چاہی زندگی چھوڑی اور تاتاریوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ تاتاریوں کا ایک بوڑھا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، اس نے عجیب بات کہی، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر آسمان کی طرف رخ کیا۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ گناہ کو تو برداشت کر لیتے ہیں، ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ پاک ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ ہر ظلم کی ایک شام ہوتی ہے، ایک صبح ہوتی ہے، ظالم بہرحال اپنی موت مر جاتا ہے۔ اللہ گناہ کو برداشت کر لیتے ہیں، ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ اسپین کے لوگوں نے اسلام کو چھوڑ کر، اللہ کی مرضیات کو چھوڑ کر، تھے وہ مسلمان
لیکن عمارتوں میں لگ گئے، دولت پرستی میں لگ گئے، اور پھر خواہشات کی زندگی میں لگ گئے تو تاتاریوں پر ظلم کیا۔ ان کا ایک معمر بوڑھا جو راہب اور پادری تھا، وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، اس نے آسمان کی طرف رخ کیا اور عجیب بات کہی۔ اس نے آسمان کی طرف رخ کیا اور عجیب بات کہی۔ اس نے کیا کہا آسمان کی طرف رخ کر کے؟ مسلمانوں کے خدا، میں نے 70 سال تک اپنے خدا کو مانگا، لیکن میرے خدا نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ مسلمانوں کے خدا، تیرے بارے میں سنا ہے تو سچا ہے، تو انصاف پسند ہے۔ کیا یہی انصاف ہے کہ آپ کے ماننے والی قوم ہم پر ظلم و ستم کر رہی ہے؟ بس اس کا یہ کہنا تھا، اس کے دل میں القاء ہوا کہ یہ مسلمان ہیں کہاں ہیں؟ ان کے اندر کی مائیں تو ختم ہو چکی ہے، یہ تو مال و دولت کے حریص ہیں، ان کے اندر تو دنیا بھری ہوئی ہے، تم ذرا قدم تو اٹھاؤ۔ جو قدم اٹھایا گیا تو پھر آپ کو معلوم ہے تاتاریوں نے تہو تیگ کر دیا مسلمانوں کو، اور مسلمانوں پر اتنا رعب طاری ہوا کہ مسلمانوں کے 50 آدمی اسلحہ لے کر جا رہے تھے، اور بستی سے ایک تاتاری خاتون نکلی، اس نے کہا لیٹ جاؤ، یہ اتنے مرعوب ہو چکے تھے لیٹ گئے۔ اس نے کہا میں چاقو لے کر آتی ہوں، تب تک لیٹے رہنا۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں سوچا ہمارے پاس ہتھیار ہے، اسی کو کیوں نہ اس کا کام تمام کر دیں۔ لیکن جب آدمی دنیا کا حریص بنتا ہے تو بزدل ہو جاتا ہے آدمی۔ وہ لیٹے رہے اور خاتون چھری لے کر آئی۔ تاریخ قابل ابن اسیر میں لکھا یہ خاتون چھری لے کر آئی، ایک کو ذبح کر دیا۔ اور دریائے دجلہ میں کتب خانوں کی جو کتابیں ڈالی گئی تو 2 سال تک لوگوں کو سیاہی خریدنے کی ضرورت نہیں ہوئی، اسی سیاہی سے کتابیں لکھی جانے لگی۔ لیکن جب یہ تاتاری مسلمانوں پر غالب آ گئے، پھر اسی بوڑھے نے سارے تاتاریوں کو جمع کیا اور اس نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک بات بتلاؤں، ہمیں جو یہ حمایت ملی ہے مسلمانوں کے خدا سے ملی ہے۔ مسلمان مست ہے لیکن خدا سچا ہے، ان کا اسلام سچا ہے۔ میں تمہیں واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، ہماری خیریت اسی میں ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ اسی کو پھر علامہ اقبال نے کہا کہ پھر کعبے کو مل گئے، صنم خانے کے جو پجاری تھے وہ کعبے کے ماننے والے بن گئے، پھر سب نے کسی ایک میدان میں جمع ہو کر کلمہ پڑھا اور پھر اسلام کا بول بالا ہوا، پھر اسلام کا کلمہ بلند ہوا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم دو رخی زندگی نہ گزاریں، ہماری زندگیاں دو رخی گزر رہی ہے۔ ہم مسجد میں تو مسلمان ہیں، عیدگاہوں میں مسلمان ہیں، ہم جمعے کے دن مسلمان ہیں، تہوار کے موقع پر مسلمان ہیں، مسرت کے موقع پر مسلمان ہیں، لیکن تجارت کے اعتبار سے دفتروں میں گھروں میں ہمارا حال بہت ہٹا ہوا ہے۔ یاد رکھیے یہ اسلام کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، یہ اللہ کا صریح حکم ہے، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ ایمان کچھ کفر۔ نماز کے وقت ہم کامل مومن ہیں، لیکن باہر نکلیں تو ہم صالح اور فاسق میں فرق نہ کر پائیں، ہم اسلام کے نظام میں اور باطل نظام میں فرق نہ پائیں۔ یہ تعجب نہیں تو اور کیا ہے، یہ بے شعوری نہیں تو اور کیا ہے، یہ بے ہوشی نہیں تو اور کیا ہے، یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے کہ مسلمان نماز پڑھ کر نکلتا ہے اور باہر یہ سوچ گم ہو جاتی ہے نظریہ اسلام کیا ہے، اسلام کی سوچ کیا ہے، اسلام کا نظام کیا ہے، وہ اس فرق کو بھول جاتا ہے، وہ فاسد مادے کو اور صحیح مادے کو الگ الگ نہیں کر پاتا ہے، وہ پھر فاسق مادے کا تعاون دینے والا بن جاتا ہے، باطل نظریات کی آبیاری کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کا خیال و گمان ہوتا ہے کہ میں نے رمضان میں اتنے قرآن مکمل کیے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں اتنی زکوٰۃ دے چکا ہوں، اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں اتنا ذکر کر چکا ہوں، اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں اتنا رو چکا ہوں۔ خیال غلط ہے، خیال غلط ہے۔ اللہ چاہتے ہی ہیں ہم کامل مسلمان ہوں۔ اللہ ہمیں ریزرویشن نہیں دیتا ہے ہم آدھے مسلمان ہوں آدھے کچھ ہوں۔ اللہ ہمیں اس اللہ کے حکم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ رمضان عظیم تربیت کا مہینہ، اس رمضان میں جو تربیت ہوئی، دنوں میں روزہ رکھ کر ہمارے جسم کو روحانی توائی ملی اور ہمارا نفس پامال ہوا۔ روزے میں اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ روزہ انسان کے جسم کو، انسان کے نفس کو اعتدال پر رکھتا ہے۔ علماء نے لکھا اللہ رب العالمین نے جب نفس کو بنایا
تو نفس کو بنانے کے بعد اس کا بہت امتحان لیا گیا کہ کس طرح سدھرے گا. آخر میں جب اللہ نے اس پر بھوک کو مسلط کیا تب کہیں جا کر اس کے اندر سدھار آیا ہے. پھر روزہ بنا ہے, پھر روزہ بنا ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان کے لیے اس کو لازم کر دیا کہ روزے کے رکھنے سے ان کا نفس اعتدال پر آئے گا. یہ دو چیزیں ہیں, ایک نفس ہے ایک روح ہے, دونوں کی کشمکش چلتی رہتی ہے. نفس کی خواہش ہوتی ہے سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک اس پوری باڈی پر میری حکومت چلے, اس لیے جس کو ہم زیادہ خوراک دیتے ہیں نفس پر اسی کا غلبہ ہوتا ہے. اب چونکہ رمضان یعنی روزہ مکمل ہوا, اب کیا ہم آزاد ہو گئے؟ نہیں, اب ایک نیا اور اہم کام شروع ہوا ہے. جو کچھ ہم نے رمضان میں تربیت سیکھی ہے, کم کھانے کی, کم بولنے کی, صحیح بولنے کی, ساتھ ساتھ میں راتوں کو جاگنے کی, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی, اللہ کو منانے کی, اللہ کے قرآن کو پڑھنے کی, اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی, اللہ کے قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے کی, اور پھر رات کے آخر حصے میں مصلی پر اللہ کو منانے کی. اللہ چاہتے یہ ہیں کہ رمضان کے بعد یہ کیفیت ہم پر طاری رہے. جب ایسا ہوگا تو پھر یہ بڑا روزہ جسے میں کہہ رہا تھا, جو بالغ ہونے سے لے کر کب تک چلتا ہے؟ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے. اس کا بھی ایک افطار ہے, بڑے روزے کا بھی افطار ہے. اس کا افطار کب ہے؟ جب آدمی کی آنکھ بند ہو جاتی ہے, اس عالم سے منتقل ہوتا ہے اور فرشتے استقبال کے ساتھ لے جاتے ہیں, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ہماری حاضری ہوتی ہے, تو اللہ کے رسول اپنے دست پاک سے جام کوثر پلاتے ہیں, میرے امتی اب روزہ اختیار کرو. تم امتی تھے, تم نے زندگی میں رہ کر معروفات پر زندگی گزاری, تم نے کمپرومائز نہیں کیا ہے, تم باطل کے چنگل میں نہیں پھنسے ہو, تم نے بڑی دیانتدارانہ زندگی گزاری ہے. اللہ کے رسول اپنے دست پاک سے, اللہ کے رسول اپنے انتہائی مبارک ہاتھوں سے افطار کراتے ہیں. وہ وقت اس مسلمان کے لیے بہت خوشی کا وقت ہوتا ہے. وہ وقت مسلمان کے لیے نیک بختی کا وقت ہوگا جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک سے آدمی جام کوثر لے کر پیے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر جنت میں جانے تک اس کو کوئی پیاس نہیں لگے گی, کوئی پیاس نہیں لگے گی. تو آج کا یہ پیغام کہ ہم اسلام میں پورے داخل ہوں, عقائد کے اعتبار سے بھی, عبادات کے اعتبار سے بھی, اخلاق کے اعتبار سے بھی, معاملات کے اعتبار سے بھی, معاشرت کے اعتبار سے بھی, اور ہم ان پانچوں اعتبار سے عقائد ہے, عبادات ہے, اخلاق ہے, معاملات ہیں اور معاشرت ہے, ہم پانچوں اعتبار سے جو موجودہ ہماری زندگی ہے, جو چل پھر کر آدمی دیکھتا ہے, جو بستی میں چل پھر کر دیکھتا ہے, جو بازاروں میں چل پھر کر دیکھتا ہے, جو لوگوں سے مل جل کے دیکھتا ہے, ابھی تک جو ہمارے یہ پانچوں شعبے ہیں, ان میں ہمارا رخ کچھ اللہ کی طرف ہے, کچھ غیر اللہ کی طرف ہے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتے. یہ خطہ شاہ ہمدان کا خطہ, یہ خطہ اہل ایمان کا خطہ, یہ خطہ اہل قرآن کا خطہ, یہ خطہ رسول اللہ کے ماننے والوں کا خطہ ہے. اس خطے میں ظلم کا اتنی دیر چلنا عجیب سا لگتا ہے, لیکن آدمی جب سوچتا ہے کیا وجہ ہے کہ اللہ گناہوں کو تو برداشت کرتا ہے لیکن ظالموں کو برداشت نہیں کرتا, پھر یہ اتنی دیری کیوں ہو رہی ہے, اور پھر یہ طویل سلسلہ کیوں چل رہا ہے, پھر یہ آہیں, یہ سسکیاں, یہ عصمتوں کا پامال ہونا, یہ دوپٹوں کا اڑنا, یہ بوڑھوں کا رونا, یہ ماؤں کے بچوں کے انتظار کرنا, یہ جوانوں کا اپنی خوف سے زندگی گزارنا, آخر کیوں ہے؟ تو نتیجہ یہ کہ سمجھ میں آتا ہے اس لیے ہے کہ ہم یک رخ نہیں ہیں, ہم یک رخ نہیں ہیں, ہم ہر ایک کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ہم اس اپنے دشمن کو جس کا نام شیطان ہے اس کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں, اسے بھی کہتے ہیں ہم مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں, جب دکان پر آتے ہیں اسے کہتے ہیں سود نہیں چلے گا تو پھر کیا چلے گا, سود کے بغیر تجارت چلے گی کیسے. ہم دفتر میں جاتے ہیں تو وہاں بھی کہتے ہیں گھر کے اخراجات چلیں گی کیسے جب تک نہ نمبر 2 کا مال ہو. ہم یک رخ نہیں ہیں. جب ہم یک رخ ہو جائیں گے, یاد رکھیے گا, جب ہم یک رخ ہو جائیں گے, اگر تاتاری بت پرست کی خدا سن سکتا ہے, اگر تاتاری بت پرست کی خدا سن سکتا ہے تو عالم میں اور خطہ کشمیر میں یہ لاکھوں اہل ایمان کی خدا کیوں نہیں سن سکتا ہے؟ کیا اس کے سننے میں کوئی کمی ہے؟ العیاذ باللہ, بالکل کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو صرف یہ ہے وہ بار بار ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں مجھ سے, یہ کیا کر رہے ہیں مجھ سے. مسجد میں میرے ساتھ یک رخ ہو جاتے ہیں,
یہ قیام میں ہے تو میری طرف متوجہ ہیں، یہ رکوع میں ہے تو میری طرف متوجہ ہیں، لیکن جو ہی سلام پھیر کر باہر نکلے تو باطل نظریات کو بھی یہ گلے لگا رہے ہیں۔ یہ فرق محسوس نہیں کرتے ہیں اسلام کیا ہے اور غیر اسلام کیا ہے۔ یہ اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں کہ خطے کے لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ اپنی نسل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ان کا بچہ گاڑی چلاتے وقت اگر سڑک سے تھوڑا سا اپنی گاڑی کے ٹائر کو نیچے کی طرف لے جاتا ہے تو باپ چیخ جاتا ہے، لیکن اسی کے سامنے اس کا بیٹا زندگی کے غلط روٹ پر چل رہا ہے، باپ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ گاڑی کے ٹائر سڑک سے تھوڑا انحراف ہوا تو باپ کی چیخیں نکل گئی، تم کہاں جا رہے ہو، تمہاری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ لیکن یہی باپ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے کہ صبح اٹھنا بند ہے، اس کا تلاوت اس کی زندگی میں داخل ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہی نہیں ہے، اسلام کو پسند ہی نہیں کرتا ہے، لیکن باپ مطمئن ہے کہ میں بیٹے کو پیسے کی مشین بنا رہا ہوں، بس پیسہ پیسہ پیسہ۔ جو خدا بت پرست کی سن سکتا ہے وہ خدا میری آپ کی کیوں نہیں سنے گا؟ ہم اسی کے ہیں اور وہ ہمارا ہے اور وہ منتظر ہے کہ کب ہم توبہ کریں، وہ منتظر ہے کب ہم عہد کریں کہ خدایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ خدا گواہ ہے، بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ منتظر ہے کہ کب یہ مجمع میری طرف رخ کرے، لیکن کیسا رخ کہ دکان پر بھی جا کر بس میرے ہی ساتھ ہو، دفتر میں بھی میرے ہی ساتھ ہو، کھیت میں بھی میرے ہی ساتھ ہو، جنگل میں بھی میرے ہی ساتھ ہو۔ بچے کے لباس کی باری ہے تو پھر میرے رسول کی تعلیمات کو دیکھے، اور گھر میں کھانے کے لیے دسترخوان بچھا، میرے رسول کی تعلیمات کو دیکھے، اس کے گھر کی ڈیکوریشن تو میرے گھر کی تعلیمات کو دیکھے، اس کے بچے کا باہر نکلنا اور اس کی بچی کا باہر نکلنا تو میرے رسول کی تعلیمات کو دیکھے۔ بس اللہ اس رخ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے، پھر لوگ ہی نہیں، پورا عالم آپ کا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ جب آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر ایک فضا بنتی ہے، آسمان سے لے کر زمین تک اللہ ہر چیز کو حکم فرماتے ہیں۔ اب یہ بندہ میرا ہو چکا، اب یہ بندے میرے ہو گئے۔ آپ ذرا دیکھیے نا معین الدین چشتی اجمیری کو، ایک شخص آتا ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیے، کوئی باڈی گارڈ ساتھ نہیں ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس شخص کے اندر کیا بھرا ہوا تھا کہ کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، اس کے پاس تلوار تو دور کی بات ہے، اس کے پاس قلم بھی نہیں ہے، اور مسلح تو دور کی بات ہے، اس کے پاس رومال بھی پھٹا ہوا ہے۔ یہ شخص آتا ہے، اس کی نظر میں کیا بھرا ہے، اس کے دماغ میں کیا بھرا ہے، اس کے جسم میں کیا ہے کہ جس گلی سے گزر جاتا ہے فرد ایک ہوتا ہے، 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ آج میرے گھر میں میرا بیٹا میرے کہنے سے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے گھر میں آپ کا چھوٹا بھائی آپ کے کہنے سے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی بستی میں آپ کی بستی کے لوگ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس فرق کو سمجھیے، وہ ایک شخص آتا ہے، چلو یہ تو دور کی بات ہے، آپ کہیں گے بانہال کے پار کی بار ہے، چلیے وہ ہمدان سے ایک شخص چلتا ہے جس کا نام امیر کبیر میر سید علی ہمدانی، وہ ہمدان سے چلتا ہے، شہزادہ ہے، اس کے گھر میں کیا نہیں ہے اور اس کے ملک میں کیا نہیں ہے، اس کے خطے میں کیا نہیں ہے اور اس کے گھر کے صحن میں کیا نہیں ہے، یہ شہزادہ ہے، اس کے لیے راحت ہی راحت ہے۔ لیکن رات کو خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں علی تم آرام کی نیند سو رہے ہو، اور خطہ کشمیر میں بھجن بج رہا ہے، وہاں سورج کو پوجا جا رہا ہے، وہاں چاند کو پوجا جا رہا ہے۔ پھر کیا تھا؟ سنگلاخ پہاڑوں کو چیرتا ہوا شہزادہ، راستے میں کوئی مہمان خانہ نہیں، کوئی سرائی نہیں، فاقہ ہیں، بھوکے ہیں لیکن چل رہے ہیں۔ ہمارے اس خطے میں آتے ہیں، فرد آتا ہے، کوئی باڈی گارڈ ساتھ نہیں لاتا ہے، اگر آتے ہیں تو بعد میں آتے ہیں، وہ سادات ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی بارود نہیں ہوتا ہے۔ فرد آتا ہے، کیا بھرا ہوا تھا ان کے الفاظ میں، کیا تھا ان کی آنکھوں میں، اور کیا تھا ان کے قدموں میں، اور کیا طاقت تھی ان کی زبان کی تاثیر میں کہ جس بستی سے گزر جاتے تھے بستی کے لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آج ضرورت ہے نئے ایمان کی، آج ضرورت ہے تجدید ایمان کی، آج ضرورت ہے نئی کیفیات کی، نئے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، نئے اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ بات کو غلط نہیں سمجھنا، نئے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نئے ایمان کی ضرورت ہے، یعنی نئی انرجی کی ضرورت ہے، اللہ پر نئے یقین کی ضرورت ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں مسلمانوں سے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ذرا ایمان تو لاؤ، ذرا اپنی کیپیسٹی کو تو بڑھاؤ، ذرا اپنی انرجی کو تو بڑھاؤ، جب اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی تو بڑھاؤ، ذرا اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو لگاؤ تو صحیح، ذرا اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو تو صحیح، ذرا اسلام پر فریفتہ ہونا سیکھو تو صحیح، ذرا اسلام پر چلنا سیکھو تو صحیح۔ کیا تاثیر تھی، ایک شخص آتا ہے جو یہاں کی زبان بھی نہیں جانتا ہے، یہاں کے کلچر سے ناواقف ہے، یہاں کی بستیوں سے ناواقف ہے، یہاں کے شہروں سے ناواقف ہے، یہاں کی گلیوں سے ناواقف ہے، یہاں کی مزاج سے ناواقف ہے، لیکن کیا بھرا ہوا تھا اس کی آنکھوں میں، کیا تاثیر تھی جس پر پڑتی تھی وہی رام ہو جاتا تھا، یعنی وہی متی ہو جاتا تھا۔ کیا تاثیر تھی جب گفتگو کرتا تو ہر شخص کے ہاتھ سے بجن کی وہ گھنٹی گر جاتی تھی، جو سندور لگاتا تھا دیکھتے سندور کو دھو دیتا تھا، جو سورج کے سامنے جھکتا تھا وہ خدا کے سامنے جھکنے والا بن جاتا ہے۔ یہ شاہ ہمدان کسی اور خطے میں آتے آپ کو لگتا کہ مولوی صاحب کچھ عجیب بات سنا رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے گھر میں آئے، میرے گھر میں آئے، آپ کی بستی میں آئے۔ یہ مساجد کے ساتھ جو خانقاہیں ہیں جنہیں آپ آستانے کہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کشمیر میں ہر بستی کے ساتھ جو یہ آستانے بنے ہوئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ انہیں جانتے ہیں؟ یہ وہی سادات تو ہیں، ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر گلی میں یہ جو بڑی بڑی مسجدوں کے ساتھ آستانے بنے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے، اپنے رشتوں کو چھوڑ کر آئے، اپنے آرام کو چھوڑ کر آئے، اپنی راحت کو چھوڑ کر آئے، لیکن ہم نے انہیں کیا سلا دیا؟ پھر صرف یہ کہ ہم نماز کے بعد ان کو فاتحہ پڑھیں، ہمارا کام ختم ہو گیا؟ اہل کشمیر کو یاد رکھنا چاہیے، کل جب ان کا ہمارا سامنا ہوگا، اللہ بچائے وہ وقت نہ آئے ان کا ہاتھ ہمارے گربان کی طرف بڑھے کہ ہم ہمدان سے چل کر آئے تو اس کفر کے خطے میں ایمان کو پھیلایا، اور تم ایمان والے گھر کو نہیں بچا سکے، تم ایمان والی بستی کو نہیں بچا سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کل وہ کسی باپ کے اس گریبان پر ہاتھ ڈالیں کہ ہم نے تمہیں مسلمان بنایا اور تم نے اپنے بیٹا کفر کی جھولی میں ڈال دیا، تم نے اپنی بیٹی کو بت پرست کی جھولی میں ڈال دیا، تم نے اپنی بیٹی کو باطل نظریات کی جھولی میں ڈال دیا، صرف کیریکٹر، کیریئر، پیسہ پیسہ پیسہ۔ بیٹی کے نظریات کیا بن رہے ہیں؟ بیٹا باہر رہ کر کمپنی میں کن نظریات کا حامل ہو رہا ہے؟ باپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں، باپ یہ دیکھنا چاہتا ہے بیٹے کی سیلری کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے تف ہے اور افسوس ہے ایسی سیلری پر، ایسی رقم پر، ایسے آرام پر، اور اگر میں لعنت کے الفاظ کو استعمال کروں تو شاید آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، لیکن اسلام یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اس پیسے پر لعنت ہے جو پیسہ آپ کے نوجوان کو اسلام سے ہٹا دے، اور اس پیسے پر کروڑ بار لعنت ہے جو آپ کی بیٹی کے نظریات کو اسلام سے ہٹا دے، اور اس پیسے پر کروڑوں بار لعنت ہے جو پیسہ ہمارے بیٹے کو مسجد سے روک دے، اسلام سے روک دے۔ اس کے ہاتھوں میں نرسری سے لے کر موت تک کمپنی میں ڈکشنریاں رہیں، وہ لوگوں کی کمپنی کے ڈرافٹ بنائے، وہ لوگوں کی کمپنی میں ان کے پیسوں کو بڑھائے، لیکن وہ اس کو بھول جائے کہ قرآن بھی کوئی کتاب ہے جو میرا باپ پڑھا کرتا تھا، وہ اس کو فراموش کر دے کہ قرآن بھی کسی چیز کا نام ہے۔ اور آپ کہیں گے مولوی صاحب ایسا نہیں ہوتا، تو ایسا ہو رہا ہے، ان ملکوں میں بھی ہو رہا ہے جہاں کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ آج وہاں اسلام ہے، ان ملکوں میں بھی ہو رہا ہے۔ عالم کی فضا بہت بدلی ہوئی ہے، اور اس خطے کے لیے تو میں بارہا عید کے موقع پر کہہ چکا ہوں، اس خطے پر تو باقاعدہ پلان بنانے والے عرصے سے پلان بنا رہے ہیں، اس کو کیسے الگ الگ نام دیا جاتا ہے، صوفی ازم، رشی ازم، کوئی ازم نہیں، ایک ازم ہے محمدی ازم۔ ان دھوکوں میں مت آئیے، یہ صوفی ازم سے آپ کو شرک کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، یہ رشی ازم سے آپ کو بت پرستی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم کسی ازم سے واقف نہیں، ہم ایک ازم کو جانتے ہیں، وہ محمد ازم ہے، وہ اسلام ہے۔ باقی جتنے ازم ہیں یہ سب ایک دھوکہ ہوتا ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ خطہ کشمیر کے لیے جو پلان ہے بس وہ ایسا ہی پلان ہے،
اور اوپر سے ہم نادان ہیں. ہم نے اسلام کو 25% تک محدود کر دیا ہے. ہمارے بچوں کا پہناوا، ہماری بچیوں کا پہناوا، ہمارے گھروں میں بچوں کا اٹھنا بیٹھنا، خود ہمارے نوجوانوں کی بازار کی زندگی، ہمارے بچوں کی میدان کی زندگی، ہمارے بچوں کی کالجوں کی زندگی، ہمارے بچوں کی ملازمت کی زندگی اور ہمارے عزیزوں کی دفتروں کی زندگی جب آدمی قریب سے دیکھتا ہے نہیں لگا سکتا آدمی کہ یہ مسلمان زندگی ہے یا کیا زندگی ہے. اسلام سے دور کبھی واسطہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ کبھی جمعہ، سوائے اس کے کہ کبھی رمضان میں نماز کے لیے ہم چل پڑے. پھر ہمیں خدا سے شکوہ ہے کہ نصرت کیوں نہیں ہے، پھر ہم خدا سے روٹ رہے ہیں کہ برکات کیوں نہیں ہے، پھر ہم خدا سے دور ہیں کہ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے. یاد رکھیے اگر دور رہیں گے، اگر ہم 2 کشتیوں پر سفر کرتے رہیں گے تو یہ سمندر کبھی عبور نہیں کر پائیں گے. پرانے تختوں سے، بوسیدہ تختوں سے سمندر کا سفر نہیں ہوتا ہے. اس کشتی کو الگ کھڑا کرنا ہے، اس کے بوسیدہ تختوں کو نکالنا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا نیا ایمان، اسلام پر نئی سوچ فکر کے ساتھ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، ہم کس کے بندے ہیں، ہم پر کس کا قانون نافذ ہونا چاہیے، ہمیں زندگی کی نظریات سے گزارنی چاہیے. اور پھر محدود نہیں کہ میرا گھر آپ کا پارا میں ہے، عالم کے کونے تک آپ کی نظر ہونی چاہیے. آپ وہاں تک پہنچ سکیں اصلاح کے لیے یا نہ پہنچ سکیں، آپ ان مسلمانوں کی خدمت کر سکیں یا نہ کر سکیں جو مغرب کے کنارے پر ہے، جو شمال کے کنارے پر ہے، لیکن آپ کی سوچ بلند ہونی چاہیے. جب آپ محدود ہو گئے اور سمٹ گئے بس میں ہوں. یاد رکھیے حدیث پاک میں آتا ہے اور مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے ایک بستی کی نافرمانی پر، ایک بستی کی سرکشی پر اس بستی کو خراب کرنے کا ارادہ کر لیا. یہ لوگ ناہنجار ہیں، فرشتوں جاؤ اس بستی کو خراب کر دو، ملیا بیٹ کر دو. فرشتوں کی قطار جاتی ہے، بستی کا کریک ڈاؤن ہوتا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ واقع بستی کے لوگ نام تو اللہ کے لیتے ہیں لیکن بغاوت اور سرکشی میں اللہ کے ساتھ پورے کمر بستہ ہیں. وہ بستی والے ایک گھر کو چھانٹ مارتے ہیں، ایک گھر میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک شخص ہے جو پل بھر بھی اللہ سے غافل نہیں ہے. اس کی آنکھوں سے موسلادھار آنسو بہ رہے ہیں، اس کی پیشانی پوری کی پوری سجدے سے بالکل نشان زدہ ہو گئی ہے اور اس کے ہاتھ کپا رہے ہیں، اس کا جسم لرز رہا ہے، وہ سجدے کی حالت میں ہے. سبحان ربی الاعلی. فرشتوں کو تعجب ہوتا ہے. ارد گرد کی بستی کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے ان بستیوں کو تباہ کر دینا چاہیے، لیکن اس غریب نے کیا قصور کیا ہے؟ یہ تو رو رہا ہے، مسلح اس کے آنسو سے بھیگ چکا ہے، اس کے ہاتھوں پر تو راشا تاری ہے اور اس کا سر تو کانپ رہا ہے. واپس جاتے ہیں بارے الہ، آپ نے جس بستی کی تباہی کا حکم دیا تھا وہ بستی یقیناً قابل مواخذہ ہے، ایسی ہے کہ اس کو چھوڑا نہ جائے. لیکن ایک فرد کو ہم نے دیکھا کہ مسلح اس کی آنکھوں سے تر ہے، اس کی آنکھوں سے بارش کے نالوں کی طرح یہ اس آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اس کے ہاتھ کپا رہے ہیں. نظر آتا ہے کہ غریب مدتوں سے سجدے میں ہے، کیا اس کو بھی انہی کے ساتھ ملا دیں یا اس کو الگ اٹھا کر رکھ دیں پھر بستی کو ہم توبہ بالا کریں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اس کو لے کر غرق کر دو. فرشتوں کو بہت تعجب ہوا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ خاموش ہے، وہ بولتا نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے، وہ ارد گرد سے غافل ہو چکا ہے. کیا یہی حال آج ہمارا نہیں ہے؟ ہم میں سے جو کچھ دیندار ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس اتنا کافی ہے، میں دیندار ہوں. یاد رکھیے ایک فرد ہونے کے اعتبار سے اگر کامل الاسلام ہے لیکن اس گھر میں کھانا بنانے والیاں، اس کے گھر میں بچے جو پل رہے ہیں، اس کے ارد گرد کے لوگ، اور جہاں تک اس کی بساط اور حیثیت ہے اگر وہ لب نہیں کھولتا ہے تو یاد رکھیے جہاں ان کا حال ہے وہاں اس غریب کا بھی حال ہوگا. اسلام بس ہمیں ایک تعلیم دیتا ہے، ہم بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کریں. ہم نے جس اسلام پر ہم بک چکے ہیں، جس اسلام نے ہمیں خرید لیا ہے، جس اللہ نے ہمیں خرید لیا ہے، اس کا حکم ہم پر کیا نافذ ہوتا ہے. ہم اس کو سمجھ لیں گے، اس پر زندگی گزاریں گے تو خدا کی قسم نصرت آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے. آپ دیکھیے عورتوں کی آواز پر نصرتیں آ گئی ہیں،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو نابینا تھے، نابینا تھے، بعد میں بنے امام بخاری، بچپن میں جب آنکھ کھولی تو بالکل نابینا تھے۔ ماں دیکھتی تھی محلے کے بچوں کو تو خون کے آنسو روتی تھی، ماں دیکھتی تھی تو خون کے آنسو روتی تھی، لیکن اسے لینا آتا تھا۔ بخاری کی والدہ کو خدا سے لینا آتا تھا۔ میرے اور آپ کے گھر میں بھی مائیں ہیں، اور میرے اور آپ کے گھر میں بھی بہنیں ہیں، میرے اور آپ کے گھر میں بھی بچیاں ہیں، میرے اور آپ کے گھر میں بھی بزرگ ہیں، میرے اور آپ کے گھر میں بھی عزیز ہیں۔ ہمیں لینا کیوں نہیں آ رہا ہے خدا سے؟ ہمدان اس پورے خطے کو خدا سے لے لیتے ہیں، شاہ ہمدان اس پورے خطے کو خدا سے لے لیتے ہیں، اور ہم خدا والے ہو کر اس خطے کو اسلام کے لیے نہیں لے پا رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں تو کمی ہے، کہیں نہ کہیں تو اے سی کا شیشہ کھلا ہوا ہے کہ بات نہیں بن رہی ہے، کہیں نہ کہیں تو حرارت کم ہو رہی ہے، جو حرارت اوپر درکار ہے، جو دعاؤں کی کیفیت درکار ہے۔ اگر ہمدان میر علی شاہ ہمدانی اگر اس خطے کو لے لیتے، کفر والوں سے لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں بغیر کسی بارود کے چھین لیتے ہیں، تو کوئی بات تو ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اس پورے خطے کو اسلام کے لیے اللہ سے بھی نہیں لے پا رہے ہیں۔ تو بخاری کی والدہ بستی کے بچوں کو دیکھتی ہے کہ ان کے سب کو آنکھیں ہیں، میرے لال کو آنکھیں کیوں نہیں ہیں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں ماں اپنے بچے کو نابینا دیکھے گی تو کیسے آرے چلیں گے۔ آخر ایک رات تہجد میں تو اٹھتی ہی تھی، ایک رات کیفیات کے ساتھ اٹھی، نماز تہجد میں مصروف ہیں، دونوں ہاتھ دراز کر دیے، الہ العالمین، یہ آنکھیں کیا دنیا کا کوئی آدمی تقسیم کرتا ہے کہ جس نے میرے بچے کو محروم رکھا تو میں اس سے شکوہ کرتی؟ ان محلے کے بچوں کو آنکھیں کیا کسی آدمی نے دی ہے کہ میں شکوہ کرتی اس آدمی کے پاس جا کر؟ مجھے تو یہ معلوم ہے محلے کے سب بچوں کو آنکھ تو نے دی ہے، کیا میرے بچے کے لیے تیرے پاس آنکھیں نہیں؟ جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے، جب بندی اللہ کی بن جاتی ہے، پھر بندگی سے آگے ایک مقام ہوتا ہے، نیاز کا مقام، وہ مقام ہوتا ہے، وہ مقام فنائیت ہوتا ہے۔ اس مقام پر جب بندہ پہنچتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ جب فرائض، واجبات اور نوافل و مستحبات پر عمل کرتا ہے، پھر بندہ ہوتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، اللہ اس کے کان بن جاتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، پھر جو چاہتا ہے اللہ ویسا ہی کر دیتے ہیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ بندی تو اس مقام پر پہنچ گئی تھی، رات کے تہجد کے موقع پر شکوہ کر رہی الہ العالمین میرے لال کے لیے آپ کے پاس کیوں آنکھیں نہیں ہے؟ ادھر دعا کرتے کرتے سسکیاں بن گئی، ادھر سسکی ہوئی تو نیند کا غلبہ ہوا، اور ادھر حضرت ابراہیم کی زیارت ہو گئی علیہ الصلاۃ والسلام۔ سیدنا ابراہیم نے کہا بخاری کی والدہ کیا مانگ رہی اللہ سے؟ کہا میں غریب کیا مانگوں گی، بستی کے ہر بچے کو آنکھیں ہیں، میرا بچہ محروم ہے۔ فرمایا کیوں شکوہ کرتی ہے؟ ذرا دعا کے بعد مصلی سے اٹھ کے دیکھ تو صحیح تیرے لال کی کیا کیفیت ہے۔ امام بخاری کی والدہ اٹھتی ہے، بچے کے قریب جاتی ہے، اماں کہہ کر اپنے ہاتھ کو دراز کر دیتا ہے۔ دعائیں کیا بے تاثیر ہیں؟ اتنے بڑے مجمع کی دعائیں ہوا میں اڑ جائیں گی؟ نہیں۔ اتنے بڑے مجمع کی دعائیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائیں گی؟ قطعاً نہیں۔ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے، اسلام میں تصور نہیں ہے۔ خدا نے اس رگ کو کاٹ دیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اسلام نے اس رگ کو کاٹ دیا ہے، یہ شیطانی رگ ہے، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر آپ کہیں گے مولوی صاحب جاتی کہاں ہے کہ جو حرارت، جو ٹمپریچر چاہیے ان کی قبولیت کا؟ کاش وہ پیدا ہو جائے جب بت پرست کی سنی جا سکتی ہے، اہل حق کی سننے میں۔ بس شروع کر دیں جی، بس شروع کر دیں۔ راڈ بک جامع مسجد میں تعمیر کا کام چل رہا ہے، باہر وہ وہاں جمع کر دیں گے، سڑک کے باہر مسجد علی ہے، واقعی مسجد بن رہی ہے، اس کا تعاون فرمائیں۔ عیدگاہ کے لیے الحمدللہ آپ تعاون فرماتے ہی ہیں، بڑھ چڑھ کر اس کا تعاون فرمائیے۔ یہ آپ ہی کی عیدگاہ ہے، اس کی ضروریات ہیں۔ یہ خطہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تار سے بندھا ہوا، یہ لے لیا گیا ہے، اس میں بڑھائی کی ضرورت ہے۔ آئندہ جو حالات آ رہے ہیں موسم سرما کے، کچھ سوچا جا رہا ہے جس میں تقریباً لاکھوں روپے سے تجاوز کا کچھ پلان ہے،
اس کے اوپر سے کچھ ایسا کچھ لوہے کا سسٹم بنا دیا جائے تاکہ، لیکن آپ کہیں گے اگلے سال بن جائے، جب پیسہ نہیں ہوگا تو بنے گا کیسے؟ تاکہ اہل ایمان جو کل سے فون کر دے رہے کہ نماز کہاں ہوگی، اور یہ صرف اور صرف آپ کی دعائیں ہیں کہ اللہ نے سن کر موسم کو سازگار کر دیا، ہمارا اس میں حصہ نہیں ہے۔ یہ صرف کہ آپ اہل ایمان اس سرے سے لے کر اس سرے تک، یہاں سے لے کر اس کونے تک جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں آپ میں سے رات میں سے کس نے اللہ سے کیسے مانگا اور اللہ کو کیسے منایا۔ لوگ ڈرا رہے تھے، نیٹ یہ بول رہا ہے، نیٹ یہ بول رہا ہے، لیکن دعائیں جو بولتی ہیں سارے نیٹ فیل ہو جاتے ہیں۔ نیٹیں کب چلتی ہیں؟ دعائیں چلتی ہیں، ان کی تاثیر ہے، خدا گواہ ہے، آسمان کے پردے ہٹ جاتے ہیں، جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، صرف آپ کا ہے، آپ کا ہے، آپ کا ہے، ہر شخص کا ہے۔ آپ میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، میں کسی ایک کے بارے میں نہیں کہوں گا، آپ میں سے ہر ایک کا ہے۔ یہ آپ کی وہ قلبی کیفیت ہے، یہ وہ آپ کا خلوص ہے، یہ وہ آپ کی محبت ہے، یہ وہ آپ کا درد ہے، یہ وہ آپ کی کیفیت ہے۔ نہ جانے رات عشاء میں، پھر تہجد میں، نہ فجر میں آپ نے کس طرح اللہ کو منایا۔ اللہ نے کہا چلو جب تم کہتے ہو ہم ایسا ہی کر دیتے ہیں، اور حدیث میں موجود ہے اللہ اپنے بندوں کی اس طرح سنتے ہیں، وہ کہیں دھوپ ہو جائے تو دھوپ کر دیتے ہیں، وہ کہیں بارش ہو جائے تو بارش کر دیتے ہیں۔ آپ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ مان جاتے ہیں۔ بس ایسے ہی سوچ سے اللہ سے یہ کہیے یہ خطہ اسلام کی جھولی میں ڈال دیں۔ مسلمانوں کی جھولی میں تو ہے یہ خطہ، لیکن ایک دعا مانگیے اللہ اس خطے کو اسلام کی جھولی میں ڈال دے، اس خطے میں اسلام کو پھلنے اور پھولنے کا موقع دے۔ اللہ سے کہیے اگر سیب پھل سکتا ہے، اگر دیودار پھل سکتا ہے، اور اگر چنار پھل سکتا ہے، اور اگر بادام پھل سکتا ہے، اگر مکی پھل سکتی ہے، الہ العالمین اس خطے میں اسلام کیوں نہیں پھل سکتا ہے؟ ذرا کہیے تو صحیح اللہ کو کہیے یہ سیب کو کون پھلا رہا ہے، اللہ کو کہیے یہ مکی کو کون کوپلے دے رہا ہے، اللہ سے کہیے تو صحیح یہ ٹنگ کو کون پھیلا رہا ہے، اللہ کو کہیے یہ سیر کو کون پھیلا رہا ہے، اللہ کو کہیے ان جنگلات کو انرجی اور طاقت کون دے رہا ہے، اللہ سے کہیے تو صحیح یہ ندی نالے کون بہا رہا ہے، اللہ سے کہیے تو کہیں یہ گھاس کو طاقت کون دے رہا ہے۔ اومن کان میتن، اور پھر جب آپ اتنا کہہ سکے تو پھر دل میں دو باتیں اور کہیے، اللہ آج سے میں آپ کا ہوتا ہوں اور آپ سے ایک بات کہتا ہوں، میری بات کو مانیے، اس خطے میں اسلام کو پھلنے کا موقع دیجیے، پھولنے کا موقع دیجیے، بس خالی دو باتیں کیجیے، ایک اللہ سے کہیے یا اللہ آج میں وعدہ کرتا ہوں میں بدلوں گا، اور دوسری بات اللہ سے کہیے اگر سیب پھل سکتا ہے اور اگر یہ دیودار پھل سکتے ہیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ جنگلات پھل سکتے ہیں، اسلام اس سرسبز و شاداب علاقے میں جسے دنیا کی جنت کہا جاتا ہے اسلام کیوں نہیں پھل سکتا ہے؟ اسلام برگ و بار کیوں نہیں لا پا رہا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں اسلام کی بہاریں نہیں آ پا رہی ہیں؟ پھر یک دم ایک سوچ آتی ہے ہم ابھی یک رخ نہیں ہے، ہماری یہ دو رخی ہم کو لے ڈوبتی ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، قیمتی بات ہے، اس کو سناتا ہوں، ممکن ہے بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ عیدگاہ کے چندے کے لیے بس تیار ہو جائیے، انتظامیہ کے احباب سے میری گزارش ہوگی وہ بھی متحرک ہو کے چندہ شروع کر دیں، اور آپ بھی جو اپنا پاکیزہ حلال مال لے کر آئے کچھ بات دیکھیے، یہاں جو پیسہ آتا ہے خدا گواہ ہے بس صرف اور صرف اس پر لگتا ہے امت کے کام آ جائے، ملت کے کام آ جائے، امت کی شادمانی کے کام آ جائے۔ اللہ پاک آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، بات اچانک اللہ نے ڈال دی، دیکھ کر نہیں آیا، اسی وقت ڈال دی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں بایزید بستامی، سب کے لیے کریں، بایزید بستامی گزر رہے تھے، اللہ اپنے بڑوں کی تربیت عجیب انداز میں کرتے ہیں۔ وہ گزر رہے تھے، گرمی کے دن تھے، کہیں پہاڑی سے گزر رہے تھے، اچانک دیکھا کہ ایک درخت سایہ دار درخت ہے، اس کے نیچے بیٹھے تو درخت سے آواز آنی شروع ہو گئی، ایکم مثلی، مجھ جیسے بن جاؤ، تمہارے مزاج میں تندی ہے، تمہارے اخلاق میں تندی ہے، مجھ جیسے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم قیمتی گھرانے کے ہو، تمہارا شجر نسب بھی قیمتی ہے، ایکم مثلی، مجھ جیسا بن جاؤ۔ بایزید بستامی نے درخت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی تو ٹہنیاں ہل رہی ہیں، آواز نکل رہی ہے، ایکم مثلی، مجھ جیسے بن جاؤ۔ انہوں نے پھر درخت سے گفتگو کی۔ بندہ مومن جب اپنے عروج پر ہوتا ہے
پھر جانوروں سے گفتگو کرتا ہے، جنگلات سے گفتگو کرتا ہے، پہاڑوں سے گفتگو کرتا ہے، اور جب بندے کے اندر کی انرجی ختم ہوتی ہے بیٹے سے گفتگو کرتا ہے کہ دین پر چل، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال کیا ہوا، اس درخت سے انہوں نے پوچھا تم میں کیا کمال ہے کہ میں تم جیسا بن جاؤں، تم میں کیا رکھا ہوا ہے؟ فرمائے دیکھو میں درخت ہوں لیکن مجھ میں حلم ہے، بردباری ہے، تم دیکھو مجھ پر پھل لگا ہے، ابھی مالی اتارے گا، جب اتار کے چلا جائے گا تو بچے آئیں گے، وہ پتھر ماریں گے، وہ مجھ پر پتھر مارتے رہیں گے، میرا پھل گرتا رہے گا، میں پھل دیتا رہوں گا، انکار نہیں کروں گا۔ تم بڑے خاندان کے ہو، اونچے شخص ہو، اپنے اخلاق کے اندر اپنے مزاج میں اعتدال کو قائم کرو۔ تو بایزید بسطامی نے درخت کو ایک تانا دیا، ایک بات کہی، اگر تم اتنے اچھے ہو، اگر تم اتنے عالی ہو، اگر تم اتنے عمدہ ہو کہ تم اپنا سارا کچھ ان پتھر مارنے والوں کو دے رہے ہو کہ بچے تم پر پتھر مارتے ہیں اور تم ان کو پھل دیتے ہو، تم اتنے با اخلاق ہو اور بردبار ہو، تو پھر تم کو لکڑی میں آگ میں کیوں جلایا جاتا ہے، اور پھر تمہیں آرا کیوں لگایا جاتا ہے، اور پھر تمہارے کلاڑی سے تمہارے ٹکڑے کیوں کیے جاتے ہیں؟ اگر تم اتنے اچھے ہو کہ تم حلم اور بردباری رکھتے ہو اور بچے تم پر پتھر مارتے ہیں تو تم ان کو پھل دیتے ہو، اگر تم اتنے اچھے ہو تو پھر آرا کیوں چلتا ہے، پھر کلاڑی سے ٹکڑے کیوں کیے جاتے ہیں، اور پھر تمہیں چولہے میں کیوں جلایا جاتا ہے؟ درخت یہ تو بتلا۔ اہل کشمیر، اہل ایمان اور یہاں آنے والے غیور اور مخلص مسلمانوں، اس درخت کا جواب سننا۔ شاید اللہ نے اس وقت بات کو ڈالا کسی کو سنانے کے لیے۔ اس درخت نے کہا مجھ میں کمی ہے، اس درخت نے کہا مجھ میں کمی ہے، بہت خوبیوں کا مالک ہوں میں سایہ دیتا ہوں جیسے تم بیٹھے ہو، بہت خوبیوں کا مالک ہوں، مسافر گزرتا ہے تو نیچے پڑا پل کھاتا ہے، بہت خوبیوں کا مالک ہوں، منڈی میں میرا باغ یہ بکتا ہے، جو میرا کام بکتا ہے، میرا نام بکتا ہے، میرا پھل بکتا ہے، اور میں بچوں کو خوش کرتا ہوں، وہ پتھر مارتے تو پھل دیتا ہوں، لیکن مجھ میں ایک کمی ہے، مجھ میں ایک کسر ہے، مجھ میں ایک کوتاہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو غور سے سنیں۔ درخت نے کیا کہا؟ پوچھ رہے ہیں بھائی جی کیا کوتاہی ہے؟ کہا مجھ میں ایک کوتاہی ہے، وہ نہ ہوتی تو میں بہت کام کا ہوتا، مجھ میں کوتاہی یہ ہے، پھل بھی میرے پاس ہے، قربانیاں بھی میرے پاس ہیں، پھل دیتا بھی ہوں میں، حلم بھی ہے، برداشت بھی ہے، ایک کمی ہے، جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر ہی ہو جاتا ہوں، جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر ہی ہو جاتا ہوں، حق کی ہوا چلتی ہے گھوم جاتا ہوں، باطل کی ہوا چلتی ہے گھوم جاتا ہوں، سڑکوں کی ہوا چلتی ہے گھوم جاتا ہوں، ڈرینوں کی ہوا چلتی ہے گھوم جاتا ہوں، اور ٹرانسفارمروں کی ہوا چلتی ہے گھوم جاتا ہوں، کوئی شعبدہ باز آ کر شعبدہ دکھاتا ہے، کوئی مقرر آ کر تقریر کا جادو دکھاتا ہے، گھوم جاتا ہوں۔ کاش یہ کمی نہ ہوتی، کاش یہ کمی نہ ہوتی، تو اس خطے کی قربانیوں کا مقابلہ دنیا کا کوئی اور خطہ نہیں کر پائے گا، اس خطے کے نوجوانوں کے جذبات کا مقابلہ کسی اور خطے کے نوجوان نہیں کر پائیں گے۔ میں فلسطین کو تو نہیں کہہ سکتا، میں مصر کے ان ہونہار نوجوانوں کو، اخوان المسلمین کو تو نہیں کہہ سکتا، ان کی قربانیاں مسلم قربانیاں ہیں، لیکن جن خطوں کو ہم نے پڑھا ہے، جن خطوں کو ہم سنتے ہیں، ان خطوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، ان کے جوانوں میں، ان کی ماؤں میں، ان کی بہنوں میں، ان کی بچیوں میں، ان کے بوڑھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی کشمیر کے لوگوں کے جذبات میں ہے۔ لیکن بس ایک کمی ہے، ایک کمی ہے جو کمی قربانیوں پر پانی پھیر دیتی ہے، اور وہ ہے کہ جدھر کی ہوا چلی ادھر ہو گئے، حق کی ہوا چلی حق کی طرف ہو گئے، اور کبھی باطل نے آ کر کوئی تلسم دکھایا ادھر کو چلے گئے، بھول گئے کہ کل کیا تھا، بھول گئے کہ نسل کہاں جا رہی ہے۔ بس آج اس بات کا عہد کر کے جائیے، ہم قیامت تک کے لیے اپنی نسلوں کے بارے میں امین ہیں، ہم اپنی زندگیوں تک امین نہیں ہیں، ہم نسلوں تک اپنی نسلوں کے امین ہیں۔ ایسے دعا کر کے جائیے اپنے گھرانے کے لیے، ایسے دعا کر کے جائیے اپنی بستی کے لیے، نیکی 7 پشتوں تک چلتی ہے، نیکی 7 پشتوں تک چلتی ہے۔ اور یاد رکھنا اگر کبھی باطل نظریات سے دل سے محبت ہو گئی، خدا بچائے خاندانوں کو 7 پشتوں تک یہ کفر بھی چلتا ہے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔
بس ضرورت ہے اس چیز کی ہم جو آیت پہلے پڑھی گئی ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں کامل داخل ہو جائیں، عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے ہم کامل اسلام میں داخل ہوں۔ ہم اس بات کو سمجھ لیں ہم صرف اور صرف خدا کے بندے ہیں، ہم کسی لات اور کسی عزا کے بندے نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف خدا کے ہیں۔ ہماری زندگی، ہماری قربانیاں، ہمارا اثاثہ، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے خیالات، ہماری زمینیں، ہمارے گھرانے، ہماری فکریں، ہماری دکانیں، ہمارے محلات، ہمارے شہر، ہمارے جنگلات صرف اور صرف اللہ کے ہیں، اللہ کے ہیں، اللہ کے ہیں۔ اور جب اللہ کے ہیں تو رمضان کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو کچھ ہم نے رمضان میں پایا، تراویح میں پایا، جو کچھ ہم نے روزوں میں پایا اور جو کچھ ہم نے تہجد کی دعاؤں میں پایا، اس کو باقی رکھیے۔ اس کے باقی رکھنے کے لیے توبہ، استغفار پہلا قدم ہے۔ اور یہ توبہ صرف گنہگار کے لیے نہیں ہے، بلکہ خود ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یعنی پیغمبر دن میں 70 بار توبہ کر لیتا ہوں۔ ایک موقع پر فرمایا میں یعنی محمد دن میں 100 بار توبہ کر لیتا ہوں۔ اگر محمد دن میں 100 بار توبہ کر لیتے ہیں، میں نے اور آپ نے عیدگاہ میں توبہ کر لی، تو کیا کوئی قصور ہو جائے گا؟ توبہ ہماری زندگی کا لازمی جز ہے۔ التائب حبیب اللہ، توبہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے خطا کی ہی نہیں ہے۔ ہم کس پر توبہ کریں؟ اپنی سابقہ زندگی پر۔ ہم کیا توبہ کریں کہ آئندہ اللہ کو منع بنا کر ہماری زندگی گزرے گی، اور ابھی جو ہم نے وعدہ کیا، 2 وعدے کیے بھی ابھی اللہ کرے وہ تازہ رہیں، اور اللہ کرے ہم اس بات کو لے کر جائیں۔ بس ایک بات کہی اللہ سے، اگر یہ درخت پھل سکتے ہیں تو اس خطے میں جو سر سبز و شاداب خطہ ہے جسے دنیا جنت کہتی ہے، تو اسلام کیوں نہیں پھل پا رہا ہے؟ اسلام کیوں برگ و بار نہیں لا پا رہا ہے؟ اور اسلام کیوں ہمارے بازاروں میں اپنی بہاریں نہیں دکھا رہا ہے؟ اسلام کیوں ہمارے کھیتوں میں بہاریں نہیں دکھا رہا ہے؟ اسلام کیوں ہمارے گھروں میں بہاریں نہیں دکھا رہا ہے؟ یہ مسجد کے دروازوں تک کیوں ہے کہ دروازے کے باہر آیا تو اس نے ہم کو سلام کیا کہ تم ماننے والے نہیں ہو؟ ایک تو آج یہ عہد کیجئے ہم کامل بدلیں گے، ادخلوا فی السلم کافہ۔ دوسری اللہ سے آج اس دعا کو منوا کر جائیے۔ اللہ کی مجمع بہت پسند ہے، میں نہیں کہتا، پیغمبر کہہ رہے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بخاری میں ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عید کے دن صبح فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں پھیل جاؤ عالم کے کونے کونے میں، پھیل جاؤ بستیوں میں، پھیل جاؤ عیدگاہوں میں، اور کونے کونوں پر، راستوں میں، گلیوں میں، چوراہوں پر ان کو مبارکباد دو، ان کے نام لکھو، ان کے لیے ہوتا کہ اندر چلو۔ مسلمان آگے تو فرشتے رشک و مسرت کے ساتھ دیکھتے ہیں کتنے مبارک ہیں یہ لوگ۔ پھر جب آپ یہاں آگے تو فرشتے پھر اپنا تار ملاتے ہیں۔ دنیا کے انٹرنیٹ فیل ہو جاتے ہیں، فیل ہوتے ہوئے آپ کی دعائیں دکھا رہی ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، آپ کی دعائیں کامیاب ہوتی ہیں۔ پھر یہ فرشتے تار ملاتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتے ہیں یہ کیوں آئے، یہ بوڑھے معمر لوگ لاٹھی ٹیک کر کیوں آئے، یہ نوجوان کیوں آیا، اور یہ چھوٹا بچہ جسے بھی نماز کا پتہ نہیں کیوں آیا، یہ والد اور بھائی، یہ ماموں اور چاچا کی انگلی پکڑے ہوئے یہ کیوں آیا؟ فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین آپ کو راضی کرنے آئے ہیں۔ یہاں بیٹھنے والا ہر میرا ایمان والا بھائی بہت غور سے سنے، فرشتے کہتے ہیں آپ کو راضی کرنے آئے ہیں۔ اللہ جواب دیتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا، گھاس کی تنکے کم ہے، فرشتے زیادہ ہیں، ان جنگلات کو پتے کم ہیں، فرشتے زیادہ ہیں، آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، آس پاس ہیں آپ کے، اور وہ سن بھی رہے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین آپ کو راضی کرنے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ رہنا۔ یہ جو جتنے لوگ آئے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں عجیب بات فرمائی، اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی آخرت کے بارے میں مجھ سے جو سوال کریں گے، میں آخرت کے بارے میں ان کو نامراد نہیں کروں گا۔ ہم آخرت کے بارے میں اللہ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے،
ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنا مطیع بندہ بنا لے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ رہنا دنیا کے بارے میں، اپنی حاجات کے بارے میں۔ آج یہ دو مانگیں گے، آج یہ جو مانگیں گے میں ان کی مصلحت پر نظر ڈالوں گا۔ اگر انہوں نے جو مانگا اگر ان کی اس میں خیر ہوگی تو آج میں رد نہیں کروں گا۔ آج میں دینے پر آیا ہوں، آج میں خوش ہوں کہ مجھے خوش کیا انہوں نے، برابر 29 دن خوش کیا۔ یہ میرے لیے تو راتوں کو اٹھے، یہ میرے لیے تو بھوکا رہے، یہ میرے لیے تو تراویح میں کھڑے رہے، یہ میرے لیے تو سجدہ کرتے رہے۔ آج میں ان سب سے خوش ہوں۔ میرے فرشتوں ان کو بتلاؤ اگر یہ اپنی جائز حاجتوں کے لیے مجھ سے جو مانگیں گے میں ان کی مصلحت پر نظر رکھوں گا، جس میں ان کے لیے خیر ہوگی اس کے دینے سے آج میں دریغ نہیں کروں گا۔ اور مجھے اور آپ کو کیا چاہیے، اور مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ ہم جو مانگیں گے اللہ اس کو پورا فرما رہے ہیں۔ اور اس حدیث کا ایک ٹکڑا یہ ہے جس کا سننا ہر بھائی کے لیے بہت ضروری ہے، خود مجھے بھی، میرے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ رہنا جب یہ لوگ عیدگاہ سے واپس لوٹیں گے، جب یہ لوگ دوگانہ نماز پڑھ کر، خطبہ سن کر، صدقہ و خیرات کر کے، اپنے گرم گرم آنسو کو بہا کر جب یہ لوگ واپس لوٹیں گے تو میرے فرشتوں تم گواہ رہنا اس حال میں لوٹیں گے ان کے گردن پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ بے گناہ پیدا ہوتا ہے، عیدگاہ سے نکلتے وقت یہ اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر نکلیں گے، ان کے گناہ ختم ہو چکے ہوں گے۔ میرے اور آپ کے لیے اس سے بڑی مبارک اور کیا ہے؟ کسی طالب علم کو یہ بتایا جائے تم نے جو پیپر کیا ہے تم اس حال میں امتحان حال سے باہر نکلو کہ تمہیں 100% نمبر دے دیے گئے ہیں۔ آپ اس طالب علم کے دل پر ہاتھ رکھیے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ بھول جائے گا کھانے کو، وہ بھول جائے گا سواری کو، وہ بھول جائے گا گھر کو، وہ بھول جائے گا جشن کو، اس کے بدن کا رواں باغ ہو جائے گا کہ امتحان حال میں ہی مجھے خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ مجھے پاس کر دیا گیا ہے۔ آپ کی اور میری مسرت کا ٹھکانہ نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں میرے فرشتوں ان سے کہہ دو جب یہ عیدگاہ سے اٹھیں گے اس طرح واپس کروں گا ان کو کہ یہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہوں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنی رمضان کے بعد کی زندگی جو ہے اس کے لیے ایک نظام بنائیں، ایک لائحہ عمل بنائیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے رمضان کے بعد؟ سب سے پہلی چیز اسی وقت ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ یا اللہ جو کچھ پیچھے ہو گیا سو ہو گیا، مزہ جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ الہ العالمین آج سے آپ ہمارے رب ہیں اور ہم آپ کے بندے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ اتنا کسی عمل سے خوش نہیں ہوتے جتنا بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ کے منتظر رہتے ہیں کب میرا بندہ ہاتھ دراز کرے اور یہ کہے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے، ہمارا دوسرا کام یہ ہونا چاہیے ہم احکام الہی کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، جن میں نماز سر فہرست ہے، جن میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ماننا سر فہرست ہے۔ ہم اپنی زندگی پر شریعت کو نافذ کریں، یہ ہمارا دوسرا کام ہونا چاہیے۔ اور تیسرا کام ہمارا ہونا چاہیے شریعت کو سمجھنے کے لیے، شریعت پر چلنے کے لیے اور رسول اللہ کی ذات کو جاننے کے لیے قرآن اور صرف قرآن کتاب ہے۔ آپ جتنا پڑھیں گے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت صاف نظر آئے گی۔ یہ دو قرآن ہے، ایک حروف کی شکل میں ہے جو آپ کے گھروں میں ہے، اور دوسرا قرآن عمل کی شکل میں ہے جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو تیسرا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھائیں۔ ہم اپنی آئندہ نسل کے بارے میں بہت فکر مند ہوں۔ میں اس سٹیج سے، میں اس ممبر سے یہ نہیں کہوں گا آپ اسکولوں کو بند کریں، نہیں، یہ نازیبا حرکت ہوگی۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا آپ اچھے اسکولوں میں اپنے بچوں کو مت ڈالیں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا آپ تنہائی میں بیٹھیے اور پھر اپنے بچے کو سامنے بٹھائیے، پھر سوچئے اگر خدا مجھے اولاد نہ دیتا میں اس کا کیا بگاڑ لیتا، اگر خدا مجھے اولاد نہ دیتا میں کیا بگاڑ لیتا۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جنہیں اولاد نہیں ہے، وہ بھی مایوس نہ ہو، ان کے لیے جنت میں باغیچے ہیں، وہ بھی مایوس نہ ہو۔
وہ بھی مایوس نہ ہو. لیکن یہ آدمی سوچے جس بچے کا کیریئر، جس بچے کا بستہ اس کے بوجھ سے زیادہ میں نے بھر دیا ہے، باپ کے بھی سامنے بٹھا کر سوچے اگر خدا مجھے اولاد نہ دیتا میں کیا کرتا. پھر سوچے خدا نے مجھے دیا لیکن میں کتنا کنجوس ہوں، میں خدا کو اس کو نہ دے سکا. خدا نے مجھے اولاد دے دی لیکن میں اپنے بیٹے کو 1 گھنٹے کے لیے بھی خدا کو نہیں دے سکا. میرا بچہ صبح نیند سے اٹھتا ہے تو ماں اٹھاتی ہے گبرا ایک گڑا چپا کا یہ چلتے چلتے بریک فاسٹ کرتا ہے، یہ چلتے چلتے موج ہوتا ہے، یہ بیچارہ آدھا سوتا ہے آدھا جاگتا ہے، گاڑی میں بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے سر سر سر. یہ 4 بجے تک سر سر ہوتا ہے. وہاں سے نکلتا ہے تو کرکٹ کا میدان اس کے لیے حاضر ہے، وہاں سے جاتا ہے تو باپ کا ڈنڈا ہے ہوم ورک کرو، وہاں سے چھوٹتا ہے تو ماں کا ہاتھ ہے کہ سو جاؤ. اس غریب کو کچھ پتہ نہیں کلمہ کیا ہے، وہ قرآن کیا ہے، وہ نماز کیا ہوتی ہے، وہ پیغمبر کیا ہے. یہ بی ایڈ کر لیتا ہے، اس کو پوچھو دعائے قنوت کیا ہے، تب ان پوچھو مکرو حضیات. اس کو کہو تمہارے باپ صاحب کی جنازہ ہے کیا پڑھو گے، بس کبھی ادھر دیکھتا ہے جنازے والے کیا کر رہے ہیں، کبھی ادھر کرتا ہے. یہ افسوس کی بات نہیں تو اور کیا ہے. خدا نے آپ کو اولاد دی تو ذرا سمجھیے ہم خدا کو 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے میں یہ نہیں کہوں گا آپ بچوں کی نسل کو، آئندہ نسل کو دنیاوی تعلیم نہ دیں. میں خوش ہوں گا آپ کا ہر بچہ ہوا میں اڑے، میں خوش ہوں گا آپ کا کوئی بچہ پوری دنیا میں ٹاپ کرے، لیکن اسلام کے بغیر نہیں. ورنہ کتنے ٹاپ کرنے والے ٹاپ سے ایسے گرتے ہیں پھر انہیں دائیں نظر نہیں آتا ہے، بائیں نظر نہیں آتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے حق کیا ہے. ٹاپ کر کے گر جاتے ہیں، گرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا آگے کیسے چلنا ہے. آپ کا بچہ ٹاپ کرے لیکن اس کے دماغ میں پہلے قرآن ہو. ذرا سوچئے خدا نے یہ کمپیوٹر دیا، کتنا اچھا کمپیوٹر دیا. ہم اس میں سب سے پہلے بسم اللہ لکھنے چاہیے تھے، اس میں پہلے اللہ لکھنا چاہیے تھا. آپ نے اس کو ABC کے لیے حوالے کر دیا. آپ کیجئے اس کو، لیکن سوچئے تو صحیح اگر خدا اولاد نہ دیتا آپ کیا کرتے. نسلوں کی فکر کیجئے، اپنی نئی نسل کے عقائد کی بھی، اپنی نئی نسل کے ایمان کی بھی، اور اپنی نئی نسل کی تربیت کی بھی فکر کیجئے. اگر اس سے آپ غافل رہے، اگر آپ اس سے غافل رہے، وہ دن دور نہیں، اللہ بچائے وہ دن دور نہیں. جب اسپین کے حالات دہرا دیے جائیں وہ دن دور نہیں. آپ کے لیے ضروری ہے آپ جو مرضی پڑھائیے، لیکن اس کو خالی مت رکھیے. اپنی نسل کو، اپنی نسل کی، ان کے عقائد کی، ان کے ایمان کی اور ان کی تربیت کی فکر کیجئے. ان کو آپ ہوا میں اڑائیے. آپ کا بچہ ایک ہاتھ سے یا بلکہ بغیر ہاتھ کے آپ کا بچہ اشارے سے جہاز اڑائے، اس خطے کے لیے وہ اچھا موقع ہوگا، اس خطے کے لیے وہ خوشی کا موقع ہوگا. لیکن اگر آپ کا بچہ جہاز اڑا رہا ہے، گھر میں بیٹھ کر جہاز اڑا رہا ہے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنی نہیں آ رہی ہے، پھر آپ چھٹ نہیں پائیں گے اللہ کے یہاں. پھر ایک قدم آپ کا جنت میں ہوگا، یہی بیٹا آ کر پیچھے کھینچے گا، اللہ سے کہے گا اس شخص کی طرح جس نے حضرت عمر کے دربار میں شکایت کی، میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے، میں اسے سمجھاتا ہوں تو مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو یہ لاٹھی اٹھاتا ہے. میرا بیٹا یہ ہے اور میں ہوں امیر المومنین، ذرا ہم دونوں میں فیصلہ کیجئے. سیدنا عمر کی آنکھیں سرخ ہو گئی. اس باپ کو جو دیکھ رہے ہیں تو باپ کانپ گیا. بیٹا بھی منتظر ہے کہ عمر کا درہ اب مجھ پر پڑے گا. حضرت عمر نے کہا ہاں نوجوان اب تم بتلاؤ تم خدا کو ناراض کر کے کیسے جینا چاہتے ہو. وہ جرأت مند نوجوان تھا. اس نے کہا امیر المومنین آپ نے میرے ابا کی اتنی باتیں سنی، آپ نے میرے والد کی گفتگو کو سنا، میں بھی آپ کا عزیز ہوں، ایک بات کہنے کے مجھے بھی موقع دیجئے. امیر المومنین سے موقع دیا، کہو تم بھی. کہا میرے والد شکایت کر رہے ہیں، میں ان کا احترام نہیں کرتا ہوں، میں ان کا ادب نہیں کرتا ہوں، میں ان کی تابعداری نہیں کرتا ہوں. آپ ذرا ان سے پوچھئے انہوں نے مجھے ادب سکھایا کب؟ میں تھوڑا چلنے کے لائق ہوا تو مجھے اونٹ دے دیا گیا، مجھے بتایا گیا جب اونٹ بھاگے گا تو تم لاٹھی چلانا. اب جب میرا باپ بھاگتا ہے مجھے لاٹھی سکھائی گئی ہے، جب یہ بھاگتا ہے تو میں لاٹھی چلاتا ہوں. قصور کس کا ہے؟ سیدنا عمر نے فرمایا اس معمر شخص کو تم میری آنکھوں کے سامنے سے اٹھ کر چلے جاؤ، ورنہ میرا کوڑا تمہارا حال بے حال کر دے گا. تم نے خود اپنے بچے کو چھوڑ دیا، اب اس کی شکایت کرتے ہو. یہ تو عمر کے دربار کا حال ہے. اگر ہم نے اس نسل کی پرواہ نہ کی، اگر ہم انہیں اسی طرح ان بستوں کے، ان گاڑیوں کے اور ان ماڈرن کرسیوں کے حوالے کرتے رہے، اور اگر ہم نے ان کے دماغ کو کبھی جانچا نہیں، اپنی نسل سے ہم بے خبر ہو گئے، تو بہت
اللہ بچائے جو دیکھ رہا ہے آدمی جو کشمیر کی فضا ہے اور جو انسان نوجوانوں سے مل کر اخذ کرتا ہے، جو یہ کمپنی کا سودا دماغوں میں سمایا ہوا ہے، یہ جو بنگلور، حیدرآباد، یہ جو دبئی اور ریاض، یہ جو فرانس اور ماسکو اور یہ جو برطانیہ اور یہ جو کہاں کہاں کا جو سودا سمایا ہوا ہے، یہ سودا بتلاتا ہے کہ ان کے یہاں معیار کرنسی ہے، ان کے یہاں معیار دولت ہے، ان کے یہاں معیار بزنس ہے۔ ان نوجوانوں کے یہاں معیار بس ایک ہے کہ ایک آدمی پیسے کا بندہ کیسے بنے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ تو رمضان کے بعد پہلا عمل ہمارا عیدگاہ میں توبہ، دوسرا عمل ہم اللہ سے وعدہ کریں شریعت مطہرہ پر کامل زندگی گزارنے کا، اور تیسرا عمل ہمارا یہ ہونا چاہیے ہم قرآن پاک کے ساتھ خود بھی وابستہ ہوں، اپنی نسل کو قرآن پاک کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ آپ الحمدللہ تشریف لائے، نماز عید کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ بستی جہاں اس وقت موجود ہیں، یہاں الحمدللہ ایک دینی ادارہ چل رہا ہے۔ اس دینی ادارے کے کچھ منصوبے ہیں۔ ایک منصوبہ یہاں عالمیت تک کی تعلیم ہوتی ہے، ایک منصوبہ یہاں سامنے ایک مدرسہ ہے چھوٹے بچوں کا، جہاں کوشش کی جا رہی ہے قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ ننھے منھے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنایا جائے، قاری قرآن بنایا جائے۔ ایک منصوبہ عیدگاہ کے بالکل ساتھ جہاں گاڑیاں کھڑی ہیں، اللہ کرے وہ بھی شرمندہ تعبیر ہو۔ وہ منصوبہ کیا ہے کہ ہمارے بے شمار نوجوان ہیں جو اب پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے بے شمار بوڑھے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے بے شمار بھائی جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں۔ کہاں جائیں گے سیکھنے؟ کون سی جگہ ہے سیکھنے جائیں گے؟ اگر کہیں جاتے بھی ہیں تو 10 صورتیں یا اس سے کوئی زیادہ سیکھتے ہیں۔ یہاں کے نظام یہ چاہا جا رہا ہے ایک ایسا ہاسٹل طرز ہو کہ کوئی آدمی 4 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، جتنا اس کے پاس فرصت ہو آ کر قرآن سیکھے، اپنی زندگی بنائے۔ ہفتے میں 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ خواتین کے لیے 2-3 گھنٹے کا ہر ہفتے پروگرام ہو۔ لیکن ابھی خالی زمین ہے، آسمان سے کوئی چیز اس طرح اترتی نہیں ہے۔ ان اداروں کا سرمایہ مسلمان کی جیب ہوتی ہے، ان اداروں کا سرمایہ مسلمان کا پاکیزہ خیال ہوتا ہے، ان اداروں کا سرمایہ صرف اور صرف مسلمان کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے۔ یہ کسی اور طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ہماری پراپرٹی صرف اور صرف آپ کی جیب ہے۔ اس وقت اس کا چندہ نہیں ہوگا۔ میں صرف آپ کو تعارف کرانا چاہتا ہوں، اس ادارے کے ساتھ ایک اسکول بھی چلتا ہے جو مروجہ کا 8ویں تک ہے۔ اس ادارے کے اور بھی بہت سارے منصوبے ہیں، اللہ کرے وہ جو ہے شرمندہ تعبیر ہوں۔ آپ یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اب جب کل رات بارش ہو رہی تھی، بہت سوچ بچار کیا گیا کہ کہاں جائے گی یہ اہل ایمان، یا تو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں نماز پڑھیں گے، پھر بہت خیال کر کے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کچھ انتظام کر دے۔ یہ جو دھوپ ہے اس میں ہمارا دخل نہیں، صرف اور صرف اس مجمع کا دخل ہے۔ جو اللہ سے مانگتے ہیں قدرت اس کی کام کر رہی ہے۔ اللہ پاک سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز عید الفطر واجب